لاہور ایک بہت قدیم شہر ہے۔ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ لاہور کی ہسٹری تقریباً 5000 سال پرانی ہے، لیکن اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ لاہور میں اسلام کون لایا اور لاہور میں اسلام کس وقت آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے صوفیزم ان لاہور۔ بہت سے لوگ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ لاہور میں اسلام اور صوفیزم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے تقریباً 50 سے 60 سال پہلے اور کچھ جگہوں کے اوپر 100 سال پہلے لاہور کے اندر صوفیزم اور اسلام آ چکا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیسیکلی اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ داتا صاحب سے پہلے کون لاہور میں آئے اور وہ کون سے 3 بڑے پیر ہیں، کون سے 3 بڑے اولیاء ہیں جنہوں نے لاہور کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ جو لوگ لاہور سے ہیں اور ان کا جانا ہال روڈ پر ہوتا ہے، تو ہال روڈ بیسیکلی ایک فونز کی مارکیٹ ہے، الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے، تو جہاں جب آپ مین ہال روڈ سے سیدھا چلتے رہتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے، اس کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شیخ اسماعیل بخاری۔ اب یہ شیخ اسماعیل بخاری بیسیکلی کون تھے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شیخ اسماعیل بخاری وہ پہلے شخص تھے جو کہ لاہور میں اسلام لے کر آئے، اور کچھ جگہوں کے اوپر تو یہ بھی آیا ہے کہ شاید شیخ اسماعیل بخاری لاہور کے پہلے مسلمان تھے۔ یہ تقریباً 10th سینچری کی بات ہے۔ شیخ اسماعیل بخاری بیسیکلی ازبیکستان سے تھے، ازبیکستان کا اس وقت نام بخارا تھا۔ تو 10th سینچری کے اندر شیخ اسماعیل لاہور کی طرف آئے، انہوں نے ہند کی طرف ہجرت کی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے اندر لاہور کے اندر جو سب سے پہلے پیر یا سب سے پہلے کچھ جیسے ایریاز کے اندر لکھا ہوا کہ سب سے پہلے جو مسلمان تھے وہ شیخ اسماعیل تھے۔ اس وقت لاہور کے اندر ہندو شاہیز کا رول چل رہا تھا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس کا نام بھیم دیو تھا، جس کو عام طور کے اوپر بھیما دیو بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس شہر کے اندر کوئی پیر آیا ہے اور وہ ایک نیا دین یہاں پہ پھیلانا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت کے طور پہ لاہور کے اندر اسلام ایک نیا دین تھا۔ وہ خود مسلمان تو نہیں تھا، وہ ہندو تھا، لیکن وہ جب اس کی شیخ اسماعیل کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے شیخ اسماعیل کو اس بات کی پرمیشن دے دی کہ تم اس شہر میں رہ سکتے ہو، لیکن تم اس شہر کی باؤنڈریز پہ رہنا، مطلب تم نے مین شہر کے اندر اپنا جو گھر ہے وہ نہیں لینا، تمہیں شہر کی باؤنڈریز پہ رہنا، اور تمہیں نماز پڑھنے کی پڑھانے کی اجازت ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر۔ اور ایک چیز سے اس نے سختی سے منع کیا، وہ یہ تھا کہ تم پبلک کے اندر اذان نہیں دے سکتے۔ شیخ اسماعیل کے بارے میں ایک اور چیز بولی جاتی ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو ڈیلیور سرمنز ان لاہور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لاہور کے اندر خطبے دیے۔ ان کو دیکھ کے بہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، اور یہاں سے ان کی بیسیکلی جو ساری پریچنگ تھی اسلام کو لے کے وہ سٹارٹ ہوئی۔ شیخ اسماعیل کی جو ایگزیکٹ ایئر آف ڈیتھ ہے وہ نون اتنی خاص نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، مطلب ان کے بارے میں جو میری ریسرچ ہے اس کو بہت ٹائم لگ گیا، لیکن آلموسٹ 949 کے اندر شیخ اسماعیل کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کو لاہور کے اندر ہال روڈ کے اوپر ہی دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 998 کے اندر رفلی اس ڈیٹ کو مانا جاتا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام میرا حسین زنجانی تھا۔ میرا حسین زنجانی کو لاہور کے دوسرے سب سے بڑے جو پیر ہیں وہ مانا جاتا ہے۔ ان کے نام پر ایک جگہ بھی موجود ہے لاہور میں جس کو چاہ میرا کہا جاتا ہے۔ چاہ میرا کیا ہے وہ میں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ چاہ میرا کا کیا مطلب ہے اور انہوں نے وہ جگہ کیوں بنائی تھی۔ 998 کے اندر حضرت میرا حسین زنجانی کے جو پیر تھے جن کا نام شیخ ابو الفضل تھا، میں ایک چیز بیچ میں ایڈ کر دوں کہ شیخ ابو الفضل داتا گنج بخش علی حجویری صاحب کے بھی پیر تھے، تو ان دونوں کے جو پیر تھے وہ ایک ہی شخص تھے۔ تو میرا حسین زنجانی کے جو پیر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تم ہجرت کر کے ہند کی طرف جاؤ۔ ان کا جو تعلق تھا وہ بیسیکلی زنجان سے تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام کے ساتھ زنجانی لگتا ہے۔ تو 998 کے اندر جب یہ ہجرت کر کے لاہور کی طرف آئے تو کہا جاتا ہے کہ جو 2 موریا پل ہے یہاں پہ لاہور میں، بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے، اور جو ایک ایریا ہے جس کا نام ہے چاہ میرا، تو یہ چاہ میرا کے اندر آ کے انہوں نے سٹے کیا،
اور اپنی جو رہائش ہے اختیار کی اور وہاں سے اسلام کا پیغام دینا سٹارٹ کر دیا۔ میرا حسین زنجانی نے تقریباً 36 سے 37 سال لاہور کے اندر اسلام کی تبلیغ کی۔ اب میں ایک بات شیئر بیچ میں کرتا ہوں کہ چاہ میراں کیا ہے۔ چاہ میراں بیسیکلی بولا جاتا ہے میراں کا کنواں۔ جب انہوں نے اپنی رہائش وہاں پر اختیار کی میرا حسین زنجانی صاحب نے، تو ان کے پاس جو ان کے فالوورز تھے وہ ان کے پاس رہنے لگ گئے۔ مطلب وہ سارا اس وقت وہ سارا ایریا بیابان تھا، سنسان تھا، ایسا کوئی وہاں پہ کوئی گھر شہر نہیں تھے، سارے وہاں پہ کھیت تھے، میدان تھے۔ تو جب انہوں نے اس چیز کو غور کیا کہ جی میرے جو فالوورز ہیں وہ میرے ہی پاس آ کے رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پانی کا اہتمام کرنا چاہیے مجھے، تو انہوں نے ایک کنواں بنوایا۔ یہ جو لفظ ہے نا چاہ میراں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میراں کا کنواں۔ اس وقت کے لوگوں نے پھر اس ایریا کا نام ہی یہ رکھ دیا کہ تم چاہے میراں، پہلے اس کا نام تھا چاہے میراں، مطلب میراں کا کنواں، لیکن اوبویسلی یہ آلموسٹ کوئی 1000 سال پہلے کی بات ہے، تو اب آتے آتے اس کا نام صرف چاہ میراں رہ گیا ہوا ہے۔ چاہ فارسی کے اندر کنویں کو بولتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس ایریا کا نام چاہ میراں ہی پڑ گیا۔ جو ایک رف ڈیٹ آتی ہے وہ 1042 AD آتی ہے، جس سال کے اندر حضرت میرا حسین زنجانی کا انتقال ہوا۔ لیکن ان کے انتقال سے جب ہونے والا تھا تو اس کے بیچ میں داتا صاحب کی بیچ میں ان کے پیر نے ان کو یہاں پر کیسے بھیجا، یہ ایک بہت ہی مزے کی سٹوری ہے۔ داتا صاحب کے جو پیر تھے انہوں نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ تم ہجرت کر کے ہند کی طرف جاؤ اور اسلام کا پیغام پھیلاؤ۔ لیکن داتا صاحب نے اپنے پیر کو آگے سے فرمایا کہ یہ اے شیخ مجھے وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے جب آلریڈی وہاں پہ حسین زنجانی ہے۔ تو پھر داتا صاحب کے پیر نے آگے سے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میرے سے زیادہ سوال مت کرو۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ داتا صاحب نے اپنا جو سامان وغیرہ تھا اس کو پیک کیا اور وہ ہجرت کر کے ہند کی طرف آ گئے، اسپیسیفکلی لاہور کی طرف آ رہے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے اندر جو بھی پیر داخل ہوا ہے وہ لوہاری گیٹ سے داخل ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس گیٹ کی ہسٹری دیکھیں، میں ایک چیز بیچ میں بڑی ایک چھوٹی سی ایک بیچ میں ڈیٹیل شیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو شاہی قلعہ ہے، شاہی قلعے کے بارے میں فیمس یہ ہے کہ یہ صرف مغلوں نے یوز کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو غزنی ڈائنیسٹی نے بھی یوز کیا ہے، اور اس کے بعد جو برٹش تھے انہوں نے تو خیر یوز کیا ہی، مغلز نے بھی یوز کیا ہے، اور ہندو شاہیز نے بھی اس کو یوز کیا ہوا ہے۔ تو شاہی قلعے کا جو ایریا ہے یہ اس کی ہسٹری صرف 300 یا 400 سال پرانی نہیں ہے، اس کی ہسٹری منیمم 1200 سال پرانی ہے۔ اس کے بعد جی واپس ہم آتے ہیں کہ لوہاری گیٹ کے جب داتا صاحب لوہاری گیٹ تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوہاری گیٹ سے ایک جنازہ باہر آ رہا ہے۔ تو ادھر کے لوگوں سے جب انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جنازہ کس کا آ رہا ہے، تو پھر داتا صاحب کو ادھر کے لوگوں نے بتایا کہ ادھر ایک پیر تھے جن کا نام تھا میرا حسین زنجانی، ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم ان کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر داتا صاحب کو اس وقت اپنے پیر کی بات یاد آئی کہ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھ سے سوال نہ کرو اور تم ہجرت کرو۔ اس کے بعد رفلی 1042 AD کے اندر داتا صاحب لاہور میں آئے اور انہوں نے پھر اپنا اسلام کا جو پیغام ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ پھر جب داتا صاحب نے اسلام کا پیغام دینا شروع کر دیا تو اس کے بعد ان کو بہت سے لوگوں نے فالو کیا، اور اس شہر کے اندر جو اسلام آنے کی مطلب زیادہ تر جو کریڈٹ دیا جاتا ہے وہ داتا صاحب کو ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کی ایک بڑی فیمس بک ہے، اس کا نام ہے جی کشف المحجوب، مطلب ہے ریویلنگ دا ٹروتھ۔ وہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور میں ہی لکھی۔ یہ جی آج کی ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے آپ سے شیئر کیا کہ وہ کون سے 3 لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے 3 لوگ اور 3 بہت بڑے اولیاء جن کی جو قبریں ہیں وہ لاہور میں ہی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہند کے اندر لاہور کے اندر جو اسلام لے کر آئے تھے سب سے پہلے تو وہ یہ 3 لوگ تھے۔ سب سے پہلے شیخ اسماعیل، اس کے بعد میرا حسین زنجانی، اس کے بعد پھر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔